ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کے ملازم اور اس کے پاس کام کرنے والے اس کے ناشکرے ہوں، خیانت کرنے والے ہوں، بد کلامی کرنے والے ہوں یا کام چوری کرنے والے ہوں، تو ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور وفادار اور کام کرنے میں منہمک بنانے کے لیے یہ بہترین قرآنی عمل ہے۔ اکثر جو فیکٹریوں میں یا بڑے بڑے شاپنگ مال میں یا دکانوں پہ یا اداروں پہ ہر جگہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے کام چوری کرتے ہیں اور اس میں جو ہے صحیح اپنا جو کام ہے دل سے نہیں کرتے۔ اب لوگ تنگ ہوتے ہیں، تنخواہ جو لی جاتی ہے اس کو حلال یہ ہے کہ وہ اس تنخواہ کے مطابق پورا کام کریں، لیکن وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو تنخواہ دینے والے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کام کی صحیح طرح کرنے کی توفیق دے گا اور ان کو ہدایت دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، یعنی نوکر رہے، اور یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی، خادمی کی۔ تو آج امت سارے ولی کتب ابدال یہ بات متفق طور پہ کہتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کے نوکر ہیں، آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، کیونکہ وہ نبی کے غلام تھے، نوکر تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ابن بر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو اندلسی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 10 سالہ خدمت میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں۔ تو ابن بر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کی خود تشریح کی ہے، فرمایا کہ اس میں کمال آپ علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، لیکن ایک کمال جو خاص ہے وہ ملازمین کا ہونا چاہیے، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کہ آپ نے 10 سال میں کوئی ایسی غلطی ہی نہیں کی کہ نبی علیہ السلام غصے میں آئے۔ اب آپ دیکھیں نا، ملازمین طبقہ کہتا ہے او جی نبی علیہ السلام نے تو کبھی جھڑکا ہی نہیں 10 سال میں، تو آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اپنائیں، طریقے کو اپنائیں کہ غلطی ہی کا موقع نہ دیں کہ آپ کو کوئی جھڑکے۔ تو اب یہ ادائیں کیسے پیدا ہوں گی؟ آج ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ پیسہ زیادہ لینا چاہتا ہے تنخواہ کی مد میں، لیکن کام نہیں کرنا چاہتا، کام چوری کرتا ہے اور ڈنڈی مارتا ہے، اور قیامت کے دن بڑا مجرم ہوگا۔ چاہے کسی دفتر میں کام کر رہا ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، کسی آفس میں کام کر رہا ہے، کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، کسی مل میں کام کر رہا ہے، اب اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ مزدور کی مزدوری دے دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ آپ پسینہ بھی تو بہائے نا مزدور، اور آج مزدور پسینہ نہیں بہا رہا، لیکن یہ حدیث یاد کی ہوئی ہے۔ تو القاسم حبیب اللہ، آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یوں لائن میں کھڑے تھے آپ علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کے لیے، طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ ہاتھ ملاتے جا رہے تھے، ملا رہے تھے، ایک بندے کا ہاتھ آپ علیہ السلام نے یوں پکڑ لیا، کہا یہ تیرے ہاتھ میں یہ پھوڑے کس بات پہ ہیں اور گٹھلیاں بنی ہوئی ہیں؟ اس کا نام پہلے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سعد میرا نام ہے یا رسول اللہ، انصاری ہوں، مدینہ منورہ میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے، مزدور آدمی ہوں، پتھروں پہ ہتھوڑا چلاتا ہوں، اور جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، یہ جو ہے گٹھلیاں پڑ گئی۔ اور اس سے پہلے جب آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا اور پوچھا اس سے کہ یہ کیسے پڑا، تو وہ رونا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر وجہ کیا ہے تیرے رونے کی؟ اس نے کہا میں جن بچوں کے لیے کماتا ہوں
آج تک ان بچوں نے میرے ہاتھوں کو دبایا نہیں, مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا کہ ابا یہ آپ کے ہاتھوں پہ پھوڑے, یہ گٹھے یا گٹھلیاں, یہ جو گلٹیاں پڑی ہیں یہ کس وجہ سے ہیں. بیوی کے لیے کما رہا ہوں, بیوی نے آج تک نہیں پوچھا. لیکن آپ رحمت للعالمین ہے کہ آپ اپنے مزدور صحابی کا پوچھ رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. اب پیغمبر کے لب, پیغمبر کے ہونٹ, وہ کائنات کے مقدس ترین ہونٹ ہے جن کی قسمیں شفتین کہہ کے اللہ قرآن میں کھا رہا ہے, اور وہ یاسین کہہ کے ان دانتوں کی قسم کھا رہا ہے. وہ نبی کے ہونٹ جس صحابی کے ہاتھوں پہ لگے ہوں وہ صحابی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو اب آپ دیکھیے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی, تو غریب ہے لیکن ہاتھ سے کمائی کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے. میں پیغمبر آج اعلان کرتا ہوں القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اب آپ دیکھیے یہاں مزدوری ڈنڈی مارتے ہیں, مزدور سب سے زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں, مستری سب سے زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں. اور آپ کسی طبقے کو بھی دیکھ لیں, یہ مستری مزدور کی بات نہیں ہے, آپ چاہے مسجد میں بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ لیں وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے, یا تو ریڑھی والا بھی ڈنڈی مار رہا ہے, یا تو سرکاری دفتروں میں بیٹھے ڈنڈی مار رہے ہیں, یا تو جو بچے آپ گھروں میں بلاتے ہیں نا قرآن پاک پڑھنے کے لیے, ختم کرانے کے لیے, وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں. وہ یہاں سے صفحے 3 الٹتے ہیں اور ختم ہو گیا جس پارا. یہ ڈنڈی مار رہے ہیں نہیں مار رہے, یا سارے ہی ڈنڈی مار رہے ہیں. تو اب اصل چیز کیا ہے, یہ جو آیت کریمہ ہے, اب آپ اس کی ایک ربط دیکھیے آپ کہ اب اصلاح جس کی ہو گئی, جس کو اللہ ہدایت دے دے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے یہاں جو قرآن پاک کا ایک تعلق جوڑا ہے, یا اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, اب آپ یہ دیکھیے ذرا. وَلَقَدْ, اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, بے شک ہم نے یہ بات لکھ دی ہے زبور میں, من بعد ذکر, اس کے بعد کیا جو ذکر ہے پہلے جو اس سے گزرا. اب یہاں پر ایک بات تو بتائی کہ یہ بات کیا لکھی ہے. زبور, زبور کی جمع ہے. زبور جو ہے آسمانی کتابوں کو کہا جاتا ہے, صحیفوں کو. اور زبور معنی کیا ہے, اب یہ طاووس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اور اسی بات کو جو ہے مسند احمد میں بھی اور ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ بھی لائے کہ یہاں پر جو زبور مراد ہے, وہ زبور سے مراد جو ہے آسمانی ساری کتابیں ہیں, ساری کتابیں اس سے مراد ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, یہاں زبور سے مراد جو ہے وہ آگے تفسیر ضحاک کے اندر انہوں نے لکھا کہ نہیں, یہاں زبور سے مراد جو ہے وہ 3 کتابیں ہیں, انجیل, قرآن پاک اور زبور خود. اور اس کے بعد من بعد ذکر کہا, ذکر سے مراد تورات ہے. تورات پہلی کتاب ہے جو پہلے نازل ہوئی, اس کے بعد زبور آئی, اس کے بعد پھر انجیل آئی, اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک آیا. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ذکر کیا. اب ایک بات جو ہے آگے مزید امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے زبور کہا وہ تو ساری کتابوں کا ذکر کیا, اور جب اللہ نے کہا بات ذکر, تو ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے. آسمانوں پر یہ بات لکھ دی گئی زمین بننے سے پہلے, آسمان بننے سے پہلے, کتابوں کے نزول سے بھی پہلے, اور یہ بات مسلم اللہ نے کر دی ان الارض, بے شک اس زمین کا, یرثھا, وارث کون ہوگا, زمین تو اللہ نے بنائی ہے, اب یہ زمین کون سی ہے, ان الارض کہہ کے اللہ تعالیٰ, چونکہ پیچھے جنت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, تو یہاں اب یہ تمام مفسرین زیتر نے فرمایا کہ ان الارض, یہاں اللہ جو کہہ رہے ہیں اس سے مراد جنت ہے. لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ان الارض دنیا بھی ہے جنت بھی ہے. لیکن بڑے مفسرین دیگر نے کہا جو ان سے جدا ہیں, جن میں امام رازی رحمت اللہ علیہ, روح المعانی رحمت اللہ علیہ, اور صاحب روح المعانی, اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, اور مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں ان الارض, یہاں ان الارض سے مراد یہ ہے کہ یہ جنت کا وارث کون ہوگا. جنت کو اللہ نے بنایا, جنت اللہ نے بنائی, اتنی بڑی جنت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا بالکل ذرہ ہے. اتنی بڑی جنت کا مالک کون ہے؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے جب بنایا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا, لوح محفوظ پہ لکھا, اللہ نے ہر جگہ تقدیر میں لکھ دیا, اور پھر اللہ نے تذکیر کے لیے, یاد دہانی کے لیے تمام کتابوں میں, تمام صحیفوں میں یہ بات دوبارہ لکھی کہ جنت کا وارث کون ہوگا. اب یہ اللہ فرماتے ہیں ان الارض یرثھا, بے شک اس جنت کا وارث وہ ہوگا
جو عبادی صالحون جو بندے اللہ کے نیک ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ جنت کے بھی وارث ہیں، زمین کے بھی وارث ہیں، اس زمین کے بھی وارث ہیں۔ دوسری تفسیر اور اصل تفسیریں جو زیادہ اقوی ہیں وہ جنت کے وارث، یعنی جنت بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، جنت بنی ہی ایمان والوں کے لیے ہے، جنت بنی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام پہلے سارے نبیوں کے وقتوں میں ان کو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور قیامت تک حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب یہ جنت بنی ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اب یہ جنت میں کافر نہیں جا سکتا، دنیا میں ہر جگہ جا سکتا ہے اور لیکن جنت میں نہیں جا سکتا، اور وہاں پیرا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا پیرا ہے، اللہ کا قانون ہے جنت میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک نہیں جائے گا، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے والا، حاجت روا کہنے والا، بتوں کو سجدے کرنے والے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جنت کا وارث صرف مسلمان ہے، اور جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ ما مفتاح الجنہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے یہودی پادری نے پوچھا کہ بتاؤ ما مفتاح الجنہ، آپ نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ تم کہتے ہو سارے میں جواب دے لیتا ہوں، تو یہ بتاؤ کہ جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ یہودی پادری جو بہت بڑا مربی تھا وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا بولو بولو، تم تو کہتے ہو مجھے سارا علم ہے، تو اس وقت وہ کہنے لگا پتہ ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ تو اب آپ کی بات مانیں گے، آپ ہمارے بڑے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، مربی ہیں۔ تو اس نے کہا سن لو، جنت کی چابی محمد الرسول اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ نہ کہے، نہیں جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے پاسپورٹ بن گیا کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں، جیسے آپ پاسپورٹ پاکستان کا بناتے ہیں نا، تو اب آپ سفر کر سکتے ہیں، امریکہ کا بھی، کینیڈا کا بھی، انگلینڈ کا بھی، سعودیہ کا بھی، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ویزا کیا ہے؟ وہ الگ چیز ہے۔ پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ، جنت میں جا سکتے ہو، لیکن تمہیں ویزا لگوانا ہوگا، اور جنت کی چابی جس ہستی کے پاس ہے اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا، اس کی غلامی کرنی ہوگی، اور وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ نے کہا کہ جنت کا وارث میں نے کس کو بنایا؟ جو عبادی الصالحون ہیں۔ اب یہ زمین کا وارث، اس زمین کا وارث بھی، اس زمین کا وارث بھی۔ یہاں بھی اللہ نے خود فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور دوسری جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اب یہ اللہ رب العزت جو ہے بار بار مختلف جگہوں پہ فرما رہے ہیں کہ وراثت زمین کی اور اقتدار زمین کا یہ اصل میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب یہ مختلف وقتوں میں رہا، آپ دیکھیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا کہ نبوت کا زمانہ 23 سالہ نہیں ہے بلکہ 53 سالہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے 23 سال اگر خالی نبوت کا زمانہ سمجھا جائے تو پھر ایران فتح نہیں ہوا حضور کے زمانے میں، روم فتح نہیں ہوا، افریقہ تک اسلام نہیں پہنچا، یا چائنا تک نہیں پہنچا، رشیا تک نہیں پہنچا، استنبول تک نہیں پہنچا، یہاں مکران اور پاکستان پشاور تک نہیں پہنچا۔ یہ سارا اسلام ان ساری جگہوں پہ جو پہنچا ہے، اندلس کے وہ دریاؤں سمندروں کے اندر، آپ دیکھیے اسپین کے اندر یہ اسلام جو پہنچا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ خلفائے راشدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 4 خلفاء کا زمانہ اگر شامل کیا جائے تو پھر نبوت کی ان قرآن کی آیتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے آپ کو میرے پیغمبر اس لیے بھیجا کہ آپ کا دین دنیا پہ غالب آ جائے۔ ہمارے نبی گئے تو صرف دین جو ہے حجاز میں تھا، باہر نہیں تھا۔ تو یہ آیت تب پوری ہوتی ہے جب عمر رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو مانا جائے، خلیفہ اول، دوئم، سوئم، چہاروں کو مانا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے آگے اب دیکھیے پھر یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اقتدار زمین کا وارث بنایا۔ وہ اونٹ چرانے والے عمر وہ
कैसे 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरान बन गए, ईरान को फतह कर लिया, रोम को फतह कर लिया। उस्मान रज़ी को देखिए और मुआविया रज़ी को देखिए, तो 44 लाख तक पहुंच गए, 65 लाख तक पहुंच गए। तो उसके बाद भी इस्लाम गालिब ही रहा। फिर हमारी नाअहली है, सुस्ती है कि आज हम दिफाई पोजीशन में हैं, इक़दामी में नहीं है। लेकिन आगे इमाम महदी आने वाले हैं, फिर हम दोबारा गालिब होंगे और इस्लाम गालिब होगा। दुनिया में सिर्फ मुसलमान होगा और ज़कात लेके इंसान निकलेगा, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा अदल होगा, ऐसा जो है इंसाफ होगा और ऐसा खुशहाली होगी। आगे अल्लाह ने आखिरी जुमला कहा, इन्ना फी हाज़ा, बेशक ये लबलागन, ये है वो पैगाम, ये है वो चीज जो मैंने पीछे बयान की। अल्लाह कहता है कि तुम्हें जमीन का वारिस बनाया है, ये तुम्हें अपना स्टेटस समझना चाहिए कि तुम्हारी शान क्या है। तुम जो है काफरों के सामने गर्दन ना झुकाओ, काफरों के आगे पस्त ना हो, जलील ना हो। ये दुनिया तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। अल्लाह ने इस, अब एक बंदा बड़े रईस घराने का होता है तो वो बड़ा यूं रहता है अपनी खुदी में, कहता है मैं फलां कबीले का और मैं ये छोटे काम करूं। और आज देखिए, आज मुसलमान को अपनी वैल्यू ही नहीं पता कि मैं हूं कौन। मुझे अल्लाह ने इस कायनात का किस तरह वारिस बनाया है। ये जहां भी मेरे लिए है, वो जहां भी मेरे लिए है, लेकिन अमाल करेंगे तो मिलेगा। अल्लाह ने यहाँ कहा इन्ना फी हाज़ा लबलागन, ये वो असल मैसेज है, ये वो शान है, लेकिन किसकी? लिकौमिन आबिदीन, जो इबादत करने वाले, गुलामी करने वाले। इबादत से मुराद नौकरी करने वाले। आबिद नौकर होता है ना, आबिद का मतलब नौकर है, अब गुलाम नौकर। हमारे नबी घुटने उठाकर यूं बैठ के रोटी खाते थे, गोट मार के कभी नहीं खाई आपने। और यूं हमेशा जैसे जूते पहन के बंदा बैठता है ना, तो वो खाने का स्टाइल गुलामों का होता था। अरब के मुआशरे में जितने गुलाम थे वो जल्दी यूं बैठ के खाते थे, यूं टांगे पैरों पे बैठकर, क्योंकि कोई बुला ना ले, और खाते खाते एकदम उठ के भागते थे। तो आप अलैहिस्सलाम से कहा, यार सुनना, आप तो बैठ के आराम से खाएं। आपने कहा नहीं, मैं अब्द हूं, मैं गुलाम हूं। किसका? अल्लाह का। और मैं इसी तरह पसंद करता हूं गुलामी। अब आप देखिए, या गुलाम ना हम अल्लाह के और ना जो है अल्लाह की गुलामी करते हैं। अल्लाह के आज हम गुलाम बन जाएं, ये कायनात सारी हमारी है। और आज आप अल्लाह वालों को देखें, जो दीन वाले हैं, उलमा हमारे अकाबिर, उनके पास दुनिया पैरों में आती थी, जमीनें, जगह, पैसा। दुनिया वाले उनके लिए गाड़ियां ऐसे लेकर लाइनों में खड़े होते कि आप हमारी गाड़ी कबूल फरमा लें। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह रायमंड के थे, तो जो नई गाड़ी आती, कंपनियों के मालिक पहुंचते, हजरत हमारी गाड़ी कबूल करें, बरकत के लिए पहली गाड़ी उनको पेश करते। वो कहते मैं तो क्या करूंगा गाड़ी, लाइनें लगी होती। और आज हम क्यों कशकोल लेके फिरते हैं कि हम अल्लाह के गुलाम नहीं हैं, हम बंदों के गुलाम बने हुए हैं। हमारा यकीन किस पे आया हुआ है? बंदों पे, अल्लाह पे यकीन नहीं है। अल्लाह ने कहा अपना स्टेटस पे जानो, तुम आबिद हो किसके? अल्लाह के। तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो किसके? अल्लाह के। अगर आपका गुलाम नौकर, आज तो गुलामी सिस्टम खत्म हो गया ना, नौकर है जो आपसे तनख्वाह ले रहा है, जो आपका काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी इदारे में काम कर रहा है, दुकान में काम कर रहा है, दफ्तर में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, डंडी मार रहा है, खयानत कर रहा है। और अगर वो वफादारी नहीं है या उसके और मसाइल हैं ऐसे कोई भी शिकायत के, तो आप ये आयत करीमा, आयत नंबर 106 है, कहीं घर में किसी जगह भी काम कर रहा है कोई, तो आयत नंबर 106 जो है रोजाना 70 बार पढ़े, इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आबिदीन। तो ये जो पैगाम पीछे विरासत का था, अल्लाह कहते हैं तुम्हें मैं दूंगा सब कुछ, लेकिन तुम मेरे तो बन जाओ आबिद। तो अब ये आयत करीमा जो है 70 बार पढ़ के उसको खिलाएं पिलाएं, और गरीब है तो दुआ करें, दूर है खिला पिला नहीं सकते, अल्लाह उसे गुलामी अता फरमाएगा और इसकी बरकत से जो है उसको वफादारी अता फरमाएगा, और जो खयानत कर रहा है उससे हदायत देगा या फिर दूर कर देगा हमेशा के लिए आपसे उसको, और आपको शर से बचा लेगा। और ये आयत करीमा जो बंदा कसरत के साथ पढ़ेगा चलते फिरते, अल्लाह इसको भी अपना सही गुलाम बना लेगा और सही अपनी अतात अता फरमाएगा। कसरत के साथ पढ़े, चलते फिरते पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह गुलामी देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।